میں میرا خیال ہے 9th کلاس میں تھا، تو ہماری ایک فزکس کی ٹیچر تھیں مس خالدہ، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ تم ایکٹر بنو گے. اندرا گاندھی کی جو بہو تھی، سونیا گاندھی، انہوں نے بڑی ببانگ دہل کہا تھا کہ جی ہم آپ پہ ثقافتی حملہ کریں گے ایسا کہ آپ کسی جوگے نہیں رہیں گے. تو وہ ان کا وہ حملہ کامیاب ہوا. آپ میں ٹیلنٹ ہے، آپ کام کرتے رہو. انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے تمہارے اندر مارلن برینڈو نظر آتا ہے. مجھے نہیں پتا تھا وہ کون ہے. تو میں نے ان صاحب کو یہ کہا کہ جناب ہم بھی ثقافتی سیاسی کمانڈو ہیں جن کو ٹرینڈ کر کے پتھر باندھ کے سمندر میں پھینک دیا گیا. بیوی ایک فرینک رشتہ ہوتا ہے، میاں بیوی. میں اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کے نیوز چینل نہیں دیکھ سکتا. وہ ان کی وہ شبانہ اعظمی آئی تھیں یہاں پہ، تو ایک ہمارا بڑا چینل ہے جیو، وہاں پہ بیٹھ کے وہ فرما کے گئی تھیں کہ ہم نے تو آپ لوگوں سے سیکھا ہے، تو آپ کو ہمارے کام میں کیا نظر آ گیا، ہم ہمارے پیچھے چل پڑے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ایس ڈیجیٹل ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد سعید سیکی. آپ سب کو ڈی ایس ڈیجیٹل ٹی وی کے پروگرام سیکنگ سیلیبریٹیز وتھ سیکی میں خوش آمدید کہتے ہیں اور آج کی شخصیت سے ملاقات کراتے ہیں. آج کے ہمارے مہمان جو ہیں وہ ورسٹائل ایکٹر ہیں. انہوں نے ینگ، اولڈ اور بہت سے مختلف رول انہوں نے کیے تھیٹر میں، ٹی وی پہ اور فلم میں. اور نو نیڈ آف اینی انٹروڈکشن، آپ کی جانی پہچانی شخصیت ہے. آج کے ہمارے مہمان خالد معین بٹ صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ یہاں تشریف لائے. آپ کی بڑی مہربانی ہے. آپ سے تعلق ہے اتنے عرصے کا، اتنا پرانا دوست ہیں آپ، بھائی. بڑی آپ مہربانی. نے حکم کیا ہم آ گئے. تھینک یو ویری مچ. مجھے پتہ ہے کہ میں بڑے کانفیڈنس کے ساتھ ان سے بات کرتا ہوں یا ان سے ملتا ہوں جن کو پتہ ہے کہ آپ کیا ہیں، جن کو پتہ ہے کہ میں کیا ہوں. میں اتنا بڑا آدمی تو نہیں ہوں، لیکن چونکہ میرا کنٹریبیوشن ہے، میں نے بھی بڑا عرصہ اس فیلڈ میں گزارا ہے، تو اس حوالے سے نہیں یہ تھوڑا سا آپ کثر نفسی سے کام لے رہے ہیں. کام تو خیر آپ نے بڑا اچھا کیا، جتنا بھی کیا بہت اچھا کیا. بڑی مہربانی آپ کی، بہت شکریہ. تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں کہ کس طرح آپ نے سوچا کہ میرے اندر یہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں، میں یہ کر سکتا ہوں. یہ ہمارے ملک کے حالات سیاسی شروع سے ہی، جب سے میں اور آپ شعور میں آئے ہیں، بالکل بالکل بالکل، تو جیسے تھے وہ سب کو پتہ ہے. جی بالکل صحیح ہے. تو میرے دادا ایک پنجابی ادب کا بڑا نام تھا، ہے ماشاء اللہ، ڈاکٹر فقیر محمد فقیر صاحب، واہ 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 علیہ رحمت. ان کو میں دیکھا کرتا تھا، یار یہ کیسی کیسی بات لکھتے ہیں کہ رکھی لوکاں نال فقیرہ ایسا بینڈ کھلون، کول ہوئے تے ہسن سارے نہ ہوئے تے رو. واہ واہ واہ. اب یہ میرے اندر تو وہ صلاحیت نہیں تھی لکھنے کی. جی جی. تو میں میرا خیال ہے 9th کلاس میں تھا، تو ہماری ایک فزکس کی ٹیچر تھیں مس خالدہ، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ تم ایکٹر بنو گے. میں نے ان کو بڑا ڈھونڈا، جب میں نے ڈرامہ کیا پہلا نہیں ملی، آج تک ان سے ملاقات نہیں ہوئی. میں نے ان سے یہ پوچھنا تھا کہ آپ نے یہ کیسے اندازہ لگایا کہ میں ایکٹر بنوں. تو بہرحال وہ اپنے بڑوں کی پرمیشن سے، خاص طور پہ دادا جی نے، یار تم کدھر چل پڑے ہو، کیوں جاتے ہو وہاں پہ. تو میں نے کہا جی جو کام آپ قلم سے کر رہے ہیں وہ میں ایکسپریشن سے کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا کرو، لیکن اپنے بزرگوں کا ہمیشہ ذہن میں رکھنا. کیا بات. تو میں 1978 سے شروع ہوئے اوپن ایئر تھیٹر میں پہلا ڈرامہ کیا. اس کے بعد 1979 میں 1979 میں نے ٹیلی ویژن شروع کیا. تو جب تک لاہور میں اچھا تھیٹر ہوتا رہا، تھیٹر کرتے رہے. جب تک لاہور میں ٹی وی پروڈکشنز ہوتی رہی، کرتے رہے. پی ٹی وی کی بھی اور پرائیویٹ بھی وہ کرتے رہے. اب وہ کراچی چلا گیا سارا کچھ، تو لاہور میں ریڈیو ہے، ریڈیو کرتے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو بٹ صاحب میں نے شروع سے نا آپ
اب بھی ماشاءاللہ آپ بڑے کرسٹل ہیں. یعنی جب پہلا میں نے آپ کا ایز ہیرو اسٹیج پہ پلے دیکھا تھا نا، تو اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہوتا ہے اس شخص پہ جس کے چہرے پہ نور ہوتا ہے. تو یہ بالکل وہ والی بات ہے نا کہ آباء و اجداد کی دعائیں بھی ہوتی ہیں، پھر آباء و اجداد کا جو کیا ہوا ہوتا ہے اس کی برکت بھی ہوتی ہے. تو آپ کے چہرے پہ آج بھی ماشاءاللہ وہی نور ہے، آج بھی ماشاءاللہ آپ اسی طرح ینگ ہیں. حالانکہ یہ میں بات جو آپ کو بتا رہا ہوں یہ تقریباً میرا حال 80 کی 80. ہاں جی، میں بتا رہا ہوں میں نے 1978 میں پہلا پلے کیا تھا اسٹیج کا. ہاں جی. اور 1979 میں وہ تھا آئینہ اور چہرے پی ٹی وی کا. سارا کاظمی صاحبہ نئی نئی پروڈیوسر بنی تھی، تو ان کا یہ سیریز تھا آئینہ اور چہرے. انہوں نے بڑے آرٹسٹ انٹروڈیوس کروائے تھے، تو میں بھی شامل تھا ان میں. تو اس کے بعد اسٹریٹ تھیٹر بڑا کیا ہم نے، بڑا کام کیا سڑکوں پہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے. تو پھر پکڑا بھی گیا، اریسٹ بھی ہوا میں. مجھے پتہ ہے آپ ایموشنلی طور پر دل سے پیپلز پارٹی کو لائک کرتے ہیں. آپ نے ذوالفقار علی بھائی سیکھی صاحب، سب سے پہلے آپ بھی اور میں بھی اور سارے لوگ، سارے جو پاکستان میں رہ رہے ہیں، وہ پہلے پاکستانی ہیں، پھر وہ شریف آدمی ہیں یا بدماش آدمی ہیں یا پیپلز پارٹی ہے یا پاکستان کی فوج ہے یا وہ مسلم لیگ ہے یا کوئی اور ہے. جی جی بالکل صحیح. سب سے پہلے ہمیں پاکستانی بن کے سوچنا چاہیے. ایگزیکٹلی بالکل. تو معاشرے میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے. صحیح. جنگ و جدل، ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کر رہے، تو یہ تو تباہی کی علامت ہے. بالکل صحیح. محبت اور یکجہتی جو ہے اس سے ترقی ملتی ہے. بالکل. جہاں بھی آپ رہ رہے ہیں، جی. اگر وہاں پہ معاشرے میں، سوسائٹی میں محبت، رومانس اور کریشن کا بڑا گہرا تعلق ہے. جی ایگزیکٹلی. آپ یہ دیکھیے کہ ہماری کریٹیوٹی ختم ہو گئی. ہماری فیلڈ میں کیا ہو رہا ہے، ڈرامے کیا بن رہے ہیں، ٹیلی ویژن پہ بھی اور تھیٹر پہ بھی. جی جی بالکل صحیح. تو وہ انڈیا کی خاتون نے، وہ کیا نام تھا اس کا، شاید سونیا گاندھی کے، کیا اندرا گاندھی کی جو بہو تھی، سونیا گاندھی، انہوں نے بڑی ببانگ دہل کہا تھا کہ جی ہم آپ پہ ثقافتی حملہ کریں گے ایسا کہ آپ کسی جوگے نہیں رہیں گے. ہاں. تو وہ ان کا وہ حملہ کامیاب ہوا. صحیح. ہم کچھ نہیں سوچتے اس بارے میں، کچھ نہیں کرتے، کچھ نہیں سوچتے. ہمارا جغرافیائی حوالے سے آدھا ملک انہوں نے چھین لیا ہم سے. صحیح ہے. ہم کچھ بھی نہیں سوچتے. ہم ابھی تک ایک دست و گریباں ہیں، آپس میں لڑ رہے ہیں. کوئی اپنے ملک کے لیے کوئی نہیں سوچتا. سارے اچھا اپنے لیے بھی نہیں سوچتے. صحیح. سیلفش ہی ہو جاؤ یار. یہی سوچ لو کہ میں اس ملک میں رہ رہا ہوں تو میری وجہ سے اگر کوئی خرابی پیدا ہوگی تو وہ میرے لیے بھی خرابی ہوگی. میرا نہیں بنتا میں بن اپنا تو بن. اپنا تو بن. یس بالکل صحیح. تو یہ بالکل جو آپ بتا رہے ہیں سچویشن تو ایسی ہی ہے، لیکن یہ ایکچولی کہتے ہیں کہ ہر ایک مکان کو مکین سے ہے شرف اسد، مجنوں جو مر گیا ہے تو جنگل اداس ہے. تو یہ مکینوں کی بڑی بات ہے، مکانوں کی کوئی ویلیو نہیں. ہاں جی، یہ موضوع ہم نے اس طرف چلے گئے کہ یہ اتنے اوپنلی ہم اس پہ ڈیبیٹ بھی نہیں کر سکتے، لہٰذا ہم واپس آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف. انسپریشن کہاں سے تھی کہ کس آرٹسٹ کو آپ لائک کرتے تھے، کس کو دیکھا آپ نے؟ اچھا کسی کو بھی نہیں، مجھے نہیں پتا تھا. اچھا. کوئی انسپریشن بھی کوئی چیز ہوتی ہے. ایک ہمارے استاد تھے اللہ دری کے رحمت فرمائے، آمین، یاور حیات صاحب. یس یس. انہوں نے میرا کوئی انڈیپینڈنٹ ڈرامہ کوئی دیکھا تو مجھے بلوایا، بھائی ادھر آؤ. اچھا کیا کرتے ہو تم؟ میں پڑھتا ہوں. اچھا تم پڑھو اور اپنے آپ کو فٹ رکھو. یہ ان کی بات پہ عمل کر رہے ہیں. بالکل صحیح. کہ اپنے آپ کو فٹ رکھو. واہ واہ. آپ میں ٹیلنٹ ہے، آپ کام کرتے رہو. انہوں نے مجھے کہا صحیح کہ مجھے تمہارے اندر مارلن برینڈو نظر آتا ہے. مجھے نہیں پتا تھا وہ کون ہے. پھر کچھ دنوں کے بعد انہوں نے مجھے فلموں کی ایک لسٹ بنا کے دی کہ یہ مارلن برینڈو کی یہ فلم ہے، یہ دیکھو. پھر انہوں نے مجھے یہ سمجھایا کہ مارلن برینڈو کو کاپی نہیں کرنا، اس کو دیکھنا ہے اور یہ سوچنا ہے کہ میں یہ کریکٹر میں کروں تو کیسے کروں. واہ واہ. تو اس طرح کے وہ ہماری گڈ لک تھی کہ اس وقت ٹی وی پہ اس طرح کے سارے استاد لوگ تھے جن سے ہم نے سیکھا، اور سیکھ کے وہ
میں ریڈیو پہ فوجی بھائیوں کا پروگرام کرتا ہوں نا جی، تو میں وہاں ISPR کے دوستوں کے پاس جاتا رہتا ہوں. صحیح. تو ان سے میں نے کہا کہ جناب آپ کا ایک CSG کمانڈو جو ہے وہ اگر شہید ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ یہ بڑی نقصان والی بات ہے. وہ تو ایک اپنے کسی مطلب ہے کہ کوشش کرتا ہوا ملک کے لیے شہید ہو گیا نا، اس کے لیے تو بڑا رتبہ ہے، لیکن ادارے کے لیے وہ بڑی اہم چیز ہوتی ہے ایک کمانڈو. تو میں نے ان صاحب کو یہ کہا کہ جناب ہم بھی ثقافتی CSG کمانڈو ہیں جن کو ٹرینڈ کر کے پتھر باندھ کے سمندر میں پھینک دیا گیا. کام ہو ہی نہیں رہا. صحیح. جو ہو رہا ہے وہ میں تو نہیں کر سکتا. آپ کر سکتے ہیں؟ نہ، سوال ہی نہیں پیدا. وہی جو انڈین وہ پولیٹیشین نے کہا تھا ہمارے تمام ٹی وی ڈرامے انہی کی ان کا بھی وہ کلچر نہیں ہے. کلچر تو ان کا ہمارا ایک ہی ہے. کلچر کا تعلق مٹی سے ہوتا ہے. صحیح. تو ان کا کلچر اور ہمارا کلچر وہ نہیں ہے جو ٹیلی ویژنس پہ دکھایا جا رہا ہے. صحیح. چینلز پہ دکھایا جا رہا ہے. تو بس یہ ایسے کتھارسز ہو جاتے ہیں. پریکٹیکلی تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہاں بالکل صحیح. میں نے بہت سے پلیز آپ کے دیکھے ہیں، اسٹیج کے اوپر بھی اور ٹی وی پر بھی، فلمیں بھی ماشاءاللہ آپ نے ماشاءاللہ کی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس شعبے میں آپ زیادہ سکسیسفل تھے؟ تمام شعبوں میں، فلم کے علاوہ. فلم کے علاوہ فلم کا ماحول جو اس وقت ہمارے ملک کا ماحول ہے، جب میں فلموں کی طرف گیا وہ فلم کا ماحول ایسا ہی تھا. اچھا اچھا. جو اس وقت ہمارے ملک کا ماحول ہے. جی جی صحیح. لیکن ملک میں اور اس میں یہ فرق ہے کہ وہ ایک مخصوص ایک چھوٹا سا جگہ تھی. تو یہ تو ہمارا ملک ہے، اس کے لیے تو ہمیں بھی کرنا چاہیے، بہت کچھ کرنا چاہیے. بالکل کرنا چاہیے. بالکل. تو وہ ابھی میں بات کر رہا تھا کہ محبت کو بڑا محدود کر لیا ہوا ہے ہم لوگوں نے. صحیح. محبت تو ایسی چیز ہے کہ اگر ہم سب کے دلوں میں وہ ہو محبت ایک دوسرے کے لیے، تو ہمارے ملک کے یہ حالات نہ ہوں جو ہیں ابھی. صحیح. ہم آپ کی بات بڑی کرتا ہوں. یہ اصل میں پتہ ہے کیا بات، جو ہمارے بزرگوں نے بتایا کہ وفاداری کی بڑی قیمت ہے، اس کے لیے انسان کو خون دینا پڑتا ہے. جی بالکل. تب اس کا تقاضا پورا ہوتا ہے. ہاں جی، میں اس طرح کی گفتگو اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے بابوں نے بزرگوں نے خون دیا ہوا بالکل اس دھرتی کے لیے، آزادی کے لیے. بالکل. ہمارے بزرگ جو تھے 1857 کی جنگ آزادی میں مائیگریٹ کر کے آئے تھے. اچھا جی. سری نگر سے ادھر سے گجرانوالہ کے پرانے ریلوے اسٹیشن کے سامنے ہمارے ایک بابا جی کو پھانسی دی تھی انگریز نے. یہ بلڈ ہے ہمارے اندر. صحیح ہے جی. تو اب میں بار بار وہی کہہ رہا ہوں کہ حالات دیکھ لیں کیسے ہیں. میرے ننیال کا تعلق بھی سری نگر سے تھا. ماشاءاللہ. محلہ ڈانگر نروارہ رمیر گنج، مجھے آج تک یاد ہے. وہ کشمیر سے زیادہ اس لیے ہے کہ وہ جو دھرتی ہے نا وہ ہمارے آباء اجداد کی ہے، اور جس پہ انڈیا نے قبضہ کیا ہوا ہے. اور کہتے ہیں کہ کوئی شخص کا حق کھا لے تو وہ زیادتی ہے. تو کئی سالوں سے اس جد و جہد میں سارے لگے ہوئے ہیں. اللہ کرے کہ کشمیر آزاد ہو تو ہم بھی جا کے اپنے بزرگوں کی جگہ دیکھیں اور وہاں کے جتنے بھی باقی کے رشتہ دار رہ گئے ان کو ملے. بڑا دل کرتا ہے. میری والدہ محترمہ بیچاری آخری دم تک یہی کہتی رہی ہیں کہ مجھے کشمیر لے جاؤ، مجھے کشمیر لے جاؤ. حالات ہی ٹھیک نہیں ہوئے، اسٹیبل ہی نہیں ہوئے حالات. دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک جتنے بھی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں اللہ ان کو کامیابیاں کامرانی عطا. جی بڑی اچھی بات ہے، اللہ کرے ایسا ہو. تو بھائی جان یہ ابھی آگے کا جو پلان ہے وہ کیا ہے؟ چونکہ حالات و واقعات تو اس طرح ہے کہ سارا کام تو کراچی چلا گیا ہے. کراچی سارا کام ہو رہا ہے، یہاں بھی کچھ اب فلمیں بننی شروع کراچی چلا گیا کام. کراچی میں ابھی عرض کر رہا تھا کہ وہ یار اس کو کام کو تو چھوڑو، بیوی ایک فرینک رشتہ ہوتا ہے میاں بیوی. ہاں جی. میں اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کے نیوز چینل نہیں دیکھ سکتا. کیا نیوز چینل اس طرح کے ہیں یس جی کیا کمال کہ وہ خبریں اس طرح کی سنا رہے ہوتے ہیں بار بار کہ آپ مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا دکھا رہے ہیں. لوپ چلایا ہوا ہے انہوں نے، اب سوئچ اوور کر دیتے ہیں جی. کچھ جو
جن لوگوں کے اکثریت کے دلوں سے محبت جو ختم ہو چکی ہے اپنے ملک کی، وہ دیکھتے رہتے ہیں. صحیح. ان کے لیے یہ اچھی چیز ہے. اللہ معاف کرے، ہمارے ملک کو اللہ پاک سٹیبل کرے اور یہاں کے رہنے والے لوگوں کو توفیق عطا فرمائے کہ ان کو شعور آئے کہ اچھا ملک گیر جو ہے وہ کیسا ہوتا ہے، اس کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے. ہاں جی. لیکن صحیح بھائی، آپ نے دیکھے کئی، ابھی آپ بھی بتا رہے ہیں کہ ہم نے جتنا بھی تھیٹر کیا ہے یا ٹیلی ویژن کیا ہے، ٹیلی ویژن پہ بھی ماشاءاللہ سارا کریٹو کام ہی ہوا تھا. جی. لوگوں کو ایجوکیٹ کرتے تھے ٹیلی ویژن ڈراموں کے تھرو، اور ٹیلی ویژن ڈراموں کی اتنی ریپو تھی کہ سڑکیں بند ہو جاتی تھی، مارکیٹس بند ہو جاتی تھی، یہاں کی نہیں انڈیا کی بھی. صحیح. جی. انڈیا کی جو اکیڈمیز ہیں، وہ پونے اکیڈمی اور نیشنل فلم اکیڈمی نیو دہلی، وہاں پہ وہ ہمارے وہی ڈرامے دکھا کے ابھی ان کو ایجوکیٹ، ان کے جو سٹارز ہیں وہ ہمارا کام دیکھ کے سیکھتے ہیں. بالکل صحیح ہے. وہ ان کی وہ شبانہ اعظمی آئی تھیں یہاں پہ، تو ایک ہمارا بڑا چینل ہے جیو، وہاں پہ بیٹھ کے وہ فرما کے گئی تھیں کہ ہم نے تو آپ لوگوں سے سیکھا ہے، تو آپ کو ہمارے کام میں کیا نظر آ گیا، ہم ہمارے پیچھے چل پڑے، اس کو کوئی اثر نہیں ہوا. ہم ویسے ہی کر رہے ہیں. ہمارے ڈراموں کے ٹاپکس وہی ہیں، سسر، بہو، ساس، ادھر سے نہیں نکلے ہم لوگ. ساس وہ اس کے مطلب کہ اس قدر غلاظت ہوتی ہے، اتنے گندے ٹاپک آ گئے ہیں. اور اس کی وجہ آپ دیکھیں کہ ہمارا معاشرے میں ایک تو لٹریسی ریٹ کم ہوا ہے پچھلے 20 25 30 سالوں میں. لٹریسی ریٹ کم ہو گیا ہے، لوگوں کو بات ہی نہیں سمجھ میں آتی. صحیح. اور لٹریسی ریٹ کم ہوا ہے، اور جتنا لٹریسی ریٹ کم ہوا ہے اتنا ہی لوگ، ہر بندہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں تو بڑا فلاسفر ہوں، اور وہ جو ہے سامنے وہ کچھ بھی نہیں. یس. یہ بڑی ڈینجرس صورت ہے. بالکل بالکل. حالانکہ سب سے پہلے انسان کو اپنے گریبان میں دیکھنا چاہیے کہ میرا کردار کیا ہے، میں کیا کر رہا ہوں. یس. ہم ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے ہوئے ہیں اعمالکم اموالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے حکمران ہیں. واہ واہ واہ. جیسے تم ہو ویسے تمہارے حکمران. واہ واہ. تو ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں. تو سبحان اللہ. کوئی غلط حکمران ہم پہ حکمرانی کیسے کر سکے گا اگر میں ٹھیک ہوں گا. بالکل صحیح. اگر میں خود ہی ٹھیک نہیں ہوں تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے بھی جیسے تم ہو ویسے تمہارا حکمران ہوگا. واہ 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 واہ.